السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت میں مشغول شخص کے پاس بیٹھ جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں مشغول ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت کعب تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے اور اس کی تلاوت اور دعاؤں کو سننے لگے۔ اب بظاہر تو اس شخص کے پاس ٹھہرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اپنی عبادت میں مشغول تھا اور یہ اپنے سفر پر جا رہے تھے۔ انہیں یہاں رک کر اپنی منزل کھوٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ یہ سوچ کر رک گئے، جو انسان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اس کے پاس تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اس کی بات سن لینا بھی بعض اوقات فائدے مند ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ اللہ کا کیسا مقبول بندہ ہو اور اس پر اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہو۔ میں بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت کی اس بارش کا چھینٹا مجھ پر بھی پڑ جائے۔ یہی سبق دینے کے لیے حضرت کعب رضی اللہ عنہ اس شخص کے پاس رک گئے، یعنی حضرت کعب رضی اللہ عنہ اس کی تلاوت اور دعاؤں کو سننے کے بعد آگے بڑھے تو فرمایا، مبارکبادی ہے ان لوگوں کو جو اپنے اوپر قیامت کے دن سے پہلے رو لے، کیونکہ اگر پہلے نہ رو سکے تو قیامت کے دن رونا پڑے گا جو کوئی کام نہ دے گا۔ یعنی یہ بندہ جو اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کا بہترین عمل کر رہا ہے اور وقت آنے سے پہلے مناجات کر رہا ہے، یہی شخص کامیاب ہے۔ قرآن حکیم میں بھی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ موت کا وقت آنے سے پہلے عمل صالح کر لو۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم پر موت آ جائے اور تم کہو اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیجئے کہ میں دوبارہ دنیا میں جا کر صدقہ اور خیرات کر کے اور اعمال صالحہ کر کے اپنا شمار نیک لوگوں میں کر لوں۔ پھر آگے فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یعنی جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی میعاد یعنی اس کے وقت میں توسیع نہیں کرتے، اس کے ٹائم کو ڈیلے نہیں کیا جاتا۔ لہذا پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر توبہ کر لو اور عبادات میں مشغولیت اختیار کر لو، یہ قابل تعریف ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے لیے جو درجات رکھے ہیں وہ ایسے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان زمین و آسمان کے جتنا فاصلہ ہے۔ جنت میں ایک شخص اپنے درجے کے اندر بیٹھا ہوگا، وہ اپنی نگاہ اوپر کی طرف اٹھائے گا تو اسے ایسا لگے گا جیسے بجلی چمکی، اس سے اس کی آنکھیں خیرہ ہو جائے گی یعنی چندلیا جائے گی۔ وہ پوچھے گا یہ کیا چیز ہے تو اسے بتلایا جائے گا یہ تمہارے فلاں بھائی کا نور ہے۔ وہ حیران ہو کر کہے گا ہم تو دنیا میں ایک ساتھ رہتے تھے اور ہمارا عمل بھی ایک جیسا تھا، پھر کیا وجہ ہوئی کہ وہ اتنے بلند درجے پر پہنچ گیا؟ تو اسے بتلایا جائے گا اس کا عمل تیرے عمل سے افضل تھا، بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اس شخص کے دل میں اسی درجے پر رہنے کے لیے رضامندی ڈال دی جائے گی یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اپنے عمل کو بڑھاؤ، مقدار اور کیفیت دونوں اعتبار سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسی کے لیے بنائی ہے کہ انسان اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اور حرص کرنے والوں کو اسی میں حرص کرنی چاہیے، یعنی یہ جو تم دنیاوی ساز و سامان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہو، یہ چیزیں اس لائق نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ تو آخرت کی نعمتوں میں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ کی اہلیہ فرماتی ہے، میں نے ساری زندگی مسروق کی پنڈلیوں پر ورم ہی دیکھا، یعنی سوجا ہوا ہی دیکھا، اور فرماتی تھی جب وہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے تو میں بعض اوقات ان کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھی، ان کے قیام کو دیکھ کر مجھے رونا آ جاتا تھا۔ حضرت مسروق بن اجدہ رحمہ اللہ کوفہ کے مشہور فقہا، محدثین، تابعین میں سے ہے۔ عربی میں مسروق کا معنی ہے چوری کیا ہوا۔ بچپن میں ہی کوئی اسے کڈنیپ کر کے لے گیا تھا، اسی لیے وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے اور اصلی نام کو سب بھول گئے۔ ان کی اہلیہ نے عبادت کا یہ نقشہ کھینچا ہے جو نوافل میں کثرت کا اہتمام تھا۔ یہی لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع کے پورے مصداق تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔